الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ٹیم الانشلاء کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل ٹیم الانشلاء کی جانب سے درس حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے برائی کو روکنا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ملتے ہیں جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ برائی کو روکنا کتنا اہم ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو پھر تم اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ملتی ہے سنن نسائی میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی برائی دیکھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے روک دیا تو پھر وہ بری الذمہ ہے، اور جو ہاتھ سے بدلنے پر اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اس نے اس کو اپنی زبان سے روکا تو پھر وہ بری الذمہ ہے، اور اگر وہ اپنے زبان سے اس کو روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس نے اپنے دل میں اس کو برا جانا تو پھر وہ بری الذمہ ہے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ان دونوں روایت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے درجے بیان کر دیے کہ برائی کو کس حد تک روکا جائے تو ایمان کا وہ کون سا درجے پہ فائز ہوگا، کہ اگر بالفرض کوئی ہاتھ سے روکنے پر فائز اس کو روک سکتا ہے تو وہ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن ہر کسی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ اب یہ مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جیسے دنیاوی شخص ہے اور وہ اس سے کوئی سپیریئر درجے والا کوئی بندہ ہے اور وہ برائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح سے شریعت نے کچھ شخصیات ہیں کہ جن کو باقاعدہ شرف عطا کیا ہے کہ جن کو باقاعدہ ہاتھ سے نہیں روکا جا سکتا، جیسے کہ والدین۔ اگر والدین اولاد کے سامنے کوئی برائی کرتی ہوئی نظر آئے بھی تو اولاد ان کو نشاندہی کروا سکتا ہے، اچھے الفاظ میں ان کو بیان کر سکتا ہے کہ یہ خلاف شرع کام ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں روک سکتا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ان کو تو اف تک نہ کہو۔ اسی طریقے سے یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اس کے دوسرے درجہ آتا ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، جیسا کہ مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کو وہ درجہ ملتا ہے کہ جہاں پر وہ زبان سے اس کو روکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام ان کو باقاعدہ ایک منصب ہے، وہ خطبات میں اس کے علاوہ دیگر نشست جو ہوتی ہیں یا کسی اور جگہ پہ اگر ان کا بیان ہو تو وہاں پر ان کے معاشرے میں، ان کے محلے میں اگر کوئی برائی عام ہو گئی ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں، ان کو نشاندہی کرائیں کہ یہ برائی ہے، یہ خلاف شرع کام ہے، یہ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ان سے ان کو باز آنے کی بار بار تلقین کریں۔ اسی طریقے سے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں اور وہ اگر بیان کریں تو باقاعدہ بہت سارے لوگ ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اگر ان کو کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس برائی کی نشاندہی کروا کر لوگوں کو اس برائی سے روکیں۔ اسی طریقے سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے بھی اس کو روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی جگہ پر وہ اپنے زبان سے کہے گا تو اس کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس درجے کو ایک ایمان کا ضعیف ترین درجہ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص اس سے بھی نیچے جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے اور وہ اس برائی کو برا بھی نہ سمجھے تو وہ ایمان کے ضعیف ترین درجے پر بھی فائز نہیں ہے، وہ اس سے بھی نیچے ہو گیا۔ اور یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی شخص پہنچ جائے تو وہاں پر پھر اس شخص کو بیٹھ کر اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، وہ اس درجے تک کیسے پہنچ گیا۔
پھر اس کے بعد اگر ہم اس وصف کو اگر غور کریں کہ برائی کو روکنا، اگر اس برائی کو روکنا دراصل ہے کیا، یہ وصف کن لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو یہ وہ وصف ہے کہ جو کہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام کو ان کی امتوں میں بھیجتا تو ان کا جو اہم ذمہ داری ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی طرف ان کی توجہ کرانا ہوتی ہے، اچھے کام کی تلقین کرنا ہوتی، نیکیوں کی طرف ان کی رغبت کرانا ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان میں برائیاں ہوتی، جو ان میں خرابیاں پائی جاتی، ان کی طرف ان کو روکنا ہوتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبعوث فرمائے گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ وصف شامل تھی کہ وہ آپ نیکیوں کی دعوت دیتے، لوگوں کو اچھے کام کی تلقین کرتے، ساتھ ہی ساتھ ان میں جو خرابیاں تھیں، ان میں برائیاں تھیں، ان کو روکتے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی کہ آپ کی امت اب اس کام کو آگے لیتے ہوئے چلے، ان کے معاشرے میں، ان کے آس پاس ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں جو برائی پائی جائے ان کو اس کو روکیں۔ اب یہ برائی کو جب روکا جائے گا تو اس کے کچھ فوائد ہیں، اس کے کچھ فضیلتیں ہیں جو برائی کو روکنے والے کو عطا کی جائیں گی۔ اگر ہم اس کی طرف غور کریں تو لوگوں کا رجحان بڑھے گا کہ وہ بھی اس کی طرف آئے کہ برائی کو روکیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ، جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظام ہے، ہماری نظام زندگی ہے، اس کا جو بالکل درستگی سے چلے گا، کیونکہ اصل جو نظام ہے وہ ہے اپنے مقصد کے حصول کی طرف جانا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تخلیق کا مقصد ہے وہ واضح طور پہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے ہی تخلیق فرمایا تاکہ وہ عبادت کریں۔ اب اگر لوگ عبادت سے بے رغبت ہو گئے، دور ہو جائیں، تو اپنے مقصد سے گویا وہ دور ہو گئے، اور جب اس طریقے کی نوبت آئے اور لوگ دوسرے جو لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے مقصد کے حصول کی طرف سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ آ کر ان کو سمجھائیں کہ یہ برائی ہے، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اور آپ کو اس سے دور ہونا چاہیے، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، تو گویا کہ وہ دوبارہ اپنی طرف لوٹ آئیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت فرماؤ، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جب برائی سے روکنے والے ان کو سمجھائیں گے کہ یہ برا کام ہے، اپنے مقصد کے حصول کی طرف لوٹ آؤ، تو وہ لوٹ آئیں گے، لہذا نظام زندگی جو ہے وہ معمول کے حساب سے درست جانب رواں دواں ہو جائے گی۔ اور چونکہ ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ چونٹیوں سے باریک چال چلتا ہے، اور وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کے حصول سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ اور کچھ لوگ جن کی طرف وہ جو ابھی فی الحال وہ کوشش کر رہا ہے، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، لہذا اگر دوسرا گروپ ان کو روکے گا، ان کو بتائے گا کہ یہ برائی ہے، اپنے حصول کی طرف لوٹ آؤ، تو گویا کہ جو شیطان کی چال ہے وہ اپنی چال میں ناکام ہو جائے گا، اور جو انسان کا مقصد ہے وہ انسان اپنے مقصد کے حصول کی طرف لوٹ آئے گا، اس کو حاصل کر لے گا۔ ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ ہوتے ہیں وہ برائی سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ان پر نازل ہونے والا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بات سے دور نہ کر دے تو پھر ضرور زمین پر جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالمین پر فضل کرنے والا ہے، لہٰذا اس بات کی طرف غور کر کے کہ ہم سب پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، اور چونکہ کچھ لوگ اگر اس کو روکیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ایک نازل ہونے والا ہے تمام لوگوں پر جو نازل ہونے والا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات کہ جو سب سے بڑی بات کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ جو برائی کو روکنے والے ہیں، نیکیوں کی دعوت دینے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک امت ہے جو کہ دعوت دیتی ہے بھلائی کی طرف، نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور وہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو بشارت دے دے کہ فلاح پانے والے کون ہیں، ایک سرٹیفکیٹ
تو ظاہر سی بات ہے پھر ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب اس بات کو ایک دنیاوی مثال سے تصور کریں کہ یونیورسٹی کے ایک ہائر لیول پہ کوئی بندہ ہو اور وہ کسی شخص کو، ایک شخص جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پہلے سے ہی سرٹیفائی کر دے کہ یہ شخص کامیاب ہے، یہ جو ہے وہ پاس ہے، تو اس کو کوئی کسی چیز کا ڈر ہوگا، کسی چیز کا اندیشہ ہوگا، کوئی خوف ہوگا؟ اب وہ بے خوف ہو گیا کیونکہ سب سے ہائر اتھارٹی نے اس کو پاس کر دیا، اس کو کامیاب قرار دے دیا۔ بلا تمثیل و تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو برائی سے روکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ شخص بلا خوف ہو کر اپنی زندگی کا گزر کرے اور ایک گویا کہ ایک انجوائمنٹ کرے، کیونکہ وہ بھی نیکیوں پر کاربند ہے، نیکیوں کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے وہ خود بھی روک رہا ہے، لوگوں کو بھی برائی سے روک رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب جہاں اس کی فضیلتیں، فائدے ہیں، وہاں پر نیکی برائی سے نہ روکنے کے نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں باقاعدہ بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلام ہے اور آپ بڑی خوبصورت مثالوں کے ساتھ وہ اتنا آسان سے ہم تک وہ چیزیں سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں آسانی سے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اچھا مدرس، اچھا سمجھانے والا تو وہی ہوتا ہے جو نیچے لیول کے درجے پہ اس طریقے سے سمجھا دے کہ ہر کسی کو وہ سمجھ میں آ جائے، جس کے لیول کی وہ بات ہے اس لیول تک جو ہے وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ بیان فرماتے ہیں کہ برائی سے روکنے والے اور جو برائی کرنے والے، ان کو مثال اس طریقے کی ہے کہ کچھ لوگ ہوں، وہ آپس میں دو گروپس کر لیں، اور ایک کشتی ہے جس میں ایک نچلا مال ہے، ایک اوپر والا مال ہے، اور وہ آپس میں اس بات کو طے کر لیں کہ ایک گروپ نیچے رہے گا، دوسرا گروپ اوپر رہے گا۔ اب جب نیچے والے گروپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر والے سے طلب کرتے، اوپر سے مانگتے، اوپر سے لانا پڑتا ہے اور نیچے استعمال کرتے۔ اب نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کشتی میں ہی سوراخ کر لیں تاکہ وہ پانی نیچے جو کشتی ہے، نیچے پانی جو ہوگا وہ خود بخود نیچے آ جایا کرے گا، ہم اس کو استعمال کر لیں گے، ہمیں اوپر والوں سے پانی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب اوپر والے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو روکتے نہیں ہیں اور ان کو وہ کام کرنے دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی، نچلے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر منزلہ والے بھی ڈوب جائیں گے۔ لہٰذا جو برائی سے روکنے والے ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کو برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو روکتے نہیں ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہ خود بھی برباد ہو جائیں گے، وہ خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اب اس بات کی طرف توجہ کریں اور غور کریں کہ کہیں ہم بھی اس طریقے کے تو نہیں چیزوں میں مبتلا ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم خود نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اس کے علاوہ جو باطنی امور ہیں ان کا بھی لحاظ کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ اگر اس طریقے کی نوبت ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ وہ کشتی جب ڈوبے گی تو وہ شخص بھی ڈوبیں گے اور ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری روایت جو ہمیں چوکنا کرنے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ توجہ دلانے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا، یہ احیاء العلوم میں یہ روایت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ جہاد چھوڑ دیں گے، یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا۔ اگر اس پہلی بات کے اوپر ہی اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں کہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں اس بات کو سن کے حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا بھی معاملہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا۔ اگر اس چیزوں کے اوپر ہم توجہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ عام نہیں ہو گیا کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ تیسری بات وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جہاد چھوڑ دیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف، اپنے ماحول کی طرف، اپنی زمانے میں دیکھیں کہ کیا جہاد کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے وہ ختم نہیں ہو گیا؟ اب
ان باتوں پر صحابہ کرام حیران ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارے لیے بڑا عام ہے، ہم اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہے۔ اب اس دوسری بات کی طرف توجہ کریں کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، نیکیوں کی دعوت نہیں دیں گے اور برائی کی طرف جو کر رہا ہوگا اس کو روکیں گے بھی نہیں۔ اب دوبارہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر اس طریقے کی چیزیں تو نہیں آ گئی کہ ہر کسی کو گئے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اپنے اپنے معاملات دیکھو، اپنی نمازیں دیکھو، اپنے روزے دیکھو، اپنی زکوٰۃ دیکھو، اپنے معاملات دیکھو، دوسرے لوگوں کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا کوئی نیکی نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی گناہ کی طرف مبتلا ہو گیا تو ہونے دو، اس بات کی طرف توجہ کریں۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو پھر دوبارہ حیران ہو گئے، حیرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ استفسار فرمایا، یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اس سے زیادہ کیا معاملہ ہوگا، اس سے زیادہ کیا سختی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ دوبارہ ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں، کیا ایسا عام نہیں ہو گیا؟ ہم نیکی کو جو ہے وہ برا اور برائی کو اچھا نہیں سمجھنا شروع ہو گئے۔ آج اگر ہم اپنی دعوتوں میں کا حال دیکھیں تو ناچ گانا باجا بالکل عام ہو گیا، ایک برائی ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طریقے سے جو نیکی ہے، جو اچھا کام ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو دین کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس علم حاصل کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو گویا کہ ایک حقارت بنی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ اس طرف جا رہا ہے، شریعت کا علم دینے جا رہا ہے، یہ تو برا کام ہے، گویا کہ وہ آگے کمائے گا کیا، وہ اپنے روزگار کیسے درست کرے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پھر حیران ہو کے پوچھا کہ اس سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی دعوت دی جائے گی اور نیکیوں سے روکا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کروں گا جس میں سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا۔ اس تیسری بات کے اوپر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے درمیان بالکل عام ہو گیا کہ باقاعدہ جو برائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ آج اگر ہم موبائل اٹھائیں نا تو نارمل ایڈز آتے ہیں اور ایڈز میں سود کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ اس ایپلیکیشن سے فقط ایک کلک کریں، سود حاصل کر لیں، اور اس چیز کو ایڈ دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں جو ہے وہ اس چیز کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سودی قرضہ ہے، کریڈٹ کارڈز ہیں، اس کی باقاعدہ دعوت دے کے ہمارے درمیان بالکل عام ہو گیا ہے کہ سود لو، بڑا عام چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبکہ سود ایک انتہائی درجہ اور ایک بہت ہی برا کام ہے جس کے خلاف بہت ساری وعیدات آئی ہیں، سود سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے درمیان عام ہو گیا۔ اسی طریقے سے عریانیت باقاعدہ عام ہو گئی، اس کی طرف بالکل باقاعدہ ایک دعوت دی جاتی ہے کہ گویا کہ آ جائیں، ایک اپنے دعوت فلم ڈراموں میں مشغول ہو جائیں، دوسری چیزیں مذاق مستی عام ہو گئی، اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جو ہے وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ اب برائی سے روکنے کے لیے کچھ آداب بھی ہیں، یعنی ایسا جو برائی کو روکنے والا ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اس کی سنے۔ تو سب سے پہلا اس شخص کو علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس چیز کی طرف روک رہا ہے وہ خود تو اس کو برائی سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً بھی وہ برائی ہے، شریعت نے بھی اس کو برا کہا ہے، وہ گناہ ہے، یا فقط وہ اپنے گمان میں اس کو برا سمجھتا ہے؟ لہذا شریعت کا علم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے گا تو اس کو معرفت ہوگی کہ کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اور پھر وہ اس معرفت کے بعد لوگوں کو برائی سے روکے گا۔ اس کے بعد دوسرا شخص وہ پھر علم حاصل کرنے کے بعد باعمل بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ خود برائی میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود برائی میں مبتلا ہے، گناہگار ہے اور طرح طرح کی گناہ میں مبتلا ہے، لوگوں کے باقاعدہ اظہار بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو ان کو اس کے روکتا ہے۔ تو گویا کہ جب باعمل شخص ہوگا تو وہ جب برائی سے روکے گا لوگ اس سے رکیں گے۔
لیکن جب بے عمل ہوگا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں گناہ میں مبتلا ہے، اور پھر وہ جب گناہ سے دوسروں کو روک رہا ہوگا تو لوگ اس کی سنیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے اپنی شخصیت میں سدھار لائیں، شفقت والا ہوں، ہر وقت سختی نہ کریں، فقط جن چیزوں میں شریعت نے سختی فرمانے کا حکم کیا ہے فقط انہی معاملات پہ سختی کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر نرم مزاج رہے، جب وہ نرم مزاج رہے گا اور پھر جب جہاں پر سختی کرنے کا حکم ہے وہاں پر سختی کرے گا تو لوگ اس کو سیریس لیں گے، اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ نارمل بندہ ہے، یہ نرم مزاج ہے، لیکن یہاں پر سختی جب کر رہا ہے تو یہاں پر ضرور کوئی بات ہے۔ اور دوسری بات، اپنے گھر میں بھی کوشش کر کے اپنی شخصیت کو اچھا تسلیم کروائیں کہ ایک نارمل بات ہے جو ہمارے یہاں بالکل عام ہے کہ گھر کی مرغی جو ہے وہ دال برابر ہوتی ہے، لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آپ کو گویا کہ ایک مرغی کی مثل تسلیم کرواؤ کہ لوگ جب آپ گھر میں بھی کسی چیز کی دعوت دو، کسی اچھی طرف جو ہے وہ رغبت دلاؤ تو لوگ آپ کی طرف سنیں کہ ہاں یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہے، لیکن وہ یہ باعمل ہے، یہ علم والا ہے، یہ خود بھی ان چیزوں سے رکتا ہے۔ اور گھر والے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ گھر والوں میں ٹائم گزارتے ہو تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ تو گویا کہ اپنی شخصیت کو ہی درست کر لیں، اچھا کر لیں، تاکہ گھر والے بھی آپ کی شخصیت کو تسلیم کریں۔ آج اس رمضان یہ عہد کریں کہ اپنی شخصیت میں انقلاب برپا کریں گے، اور اس وصف کو جو انبیاء کی وصف ہے وہ اپنے اندر بالکل شامل کر لیں گے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے شامل کریں گے، تاکہ جب آپ لوگوں کو گناہ سے روکنے کی، برائی سے روکنے کی تلقین کریں تو لوگ اس کو تسلیم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں کی جو فلاح پانے والے کام ہیں اس کی طرف ہمیں راغب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آگے ہماری آنے والی زندگیوں کو اچھا کر دے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔